الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پس ان اگر کذبو وہ جھٹلا دیں، وہ جھوٹا کہہ دیں، کا آپ کو، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو حلال اور حرام اور شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر وہ یہ ساری باتیں سن کے فَإِن پس اگر کذبوک وہ آپ کو جھوٹا کہہ دیں، آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی بات نہ مانیں، فَقُل تو آپ فرما دیں ربکم تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، ذو رحمت، ذو والا، رحمت رحمت، تمہارا رب رحمت والا ہے، واسعۃً وسیع رحمت والا ہے، یعنی اس کی رحمت، اس کا رحم اتنا وسیع ہے کہ یہ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے بہت کم ہیں۔ اس نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں اور صرف ایک رحمت کائنات کے سارے جانداروں میں، انسانوں، پرندوں، درندوں، جانوروں میں تقسیم کی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں پر بھی رحم کھاتی ہیں، اور نبی کریم بھی رحمت للعالمین ہے، تو 99 رحمتیں ابھی اس رب کے پاس ہیں، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہوتا ہے، اللہ کی آسمانی کتاب کو نہ ماننا اللہ کو نہ ماننا ہوتا ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود تمہیں سزا نہیں دے رہا، کیونکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، دنیا میں اس نے پوری ڈیل دی ہے، اور تمہاری مرضی کی نشانی بھی اس لیے نہیں آ رہی کہ تمہاری مہلت ختم ہو جانی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے، اس لیے وہ بڑی رحمت والا ہے۔ آج بھی پلٹاؤ، پیغمبر کی بات کو مان لو تو اس کی رحمت تجھے ویلکم کہے گی۔ اس لیے جب آپ کو جھٹلائیں تو آپ جواب یہ دیں فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، فَقُل تو آپ یہ کہیں رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ کہ تمہارا رب جو ہے بہت وسیع رحمت والا ہے، لیکن اس کی رحمت کو یہ نہ سمجھنا کہ اس کی پکڑ نہیں آ سکتی، اور تم دن بدن بگڑتے جا رہے ہو۔ وَلَا يُرَدُّ اور لا نہیں، يُرَدُّ رد کیا جا سکتا، ٹالا جا سکتا، روکا جا سکتا، نہیں لٹایا جا سکتا، بخسہ اس کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو، اس کی سختی کو، گرفت کو، اس کے عذاب کو نہیں لٹایا جا سکتا، نہیں ٹالا جا سکتا، انل قوم اس قوم سے، ان لوگوں سے، المجرمین جو جرائم پیشہ ہے، جو ہمیشہ جرم پہ ڈٹ جائیں، ان قوموں سے اس کے عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس لیے مہلت سے فائدہ اٹھا لیجئے، جب اس کی پکڑ آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہذا یہ مہلت، یہ رحمت، سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ جب آپ یہ کہتے تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتے؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُ ان قریب وہ کہیں گے، یعنی پھر وہ یہ کہیں گے الذین اشرکوا وہ لوگ جو شریک بناتے ہیں، جنہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو شرک پہ اتنا زور ہے کہ اللہ کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنگڑی کسی سے ملا کے وہ خوش ہوتے تھے، اس لیے سَيَقُولُ الَّذِينَ اشرکوا تو مشرک لوگ یہ کہیں گے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشراکنا، ما نہ اشراکنا ہم شرک کرتے، اگر اللہ چاہتا
تو ہم شریک نہ بناتے، ہم شرک نہ کرتے۔ ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من شیئن، کوئی چیز بھی۔ اب ان کا جواب تھا کہ آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ قادر ہے اور ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ کا دل نہ ہو تو اللہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی رضا شامل ہے جو ہمارے باپ دادا نسلوں سے صدیوں سے ہم شرک کرتے آ رہے ہیں، تو ہم پہ پکڑ نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے شرک پر راضی ہے، اس عقیدے پر راضی ہے۔ اور یہ پرانے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کبھی بھی نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم یہ جانور کا کوئی بچہ حرام کرتے، نہ ہم یہ صاحبہ وسیلہ جو بتوں کے نام پہ چھوڑتے، ایک بھی چیز ہم حرام نہ کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو جواب دو، کذالک، اسی طرح، کذبا، جھٹلایا تھا، جھوٹا کہا تھا، الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، پہلے قومیں تھیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اتنی اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، بادشاہی دی ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ وہ دنیا کی دولت پہ یہ ناز کرتے تھے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ فرق سمجھ رہے کہ اللہ کی مشیت اور ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور ہے۔ مشیت یہ ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہے انسان کو، پابند نہیں کیا فرشتوں کی طرح صرف عبادت ہی کر سکتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ درخت کی طرح، پتھر کی طرح، جو اللہ نے اس میں ڈال دیا ہے اسی کے مطابق رہنا ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اختیار دیا جس راہ پہ مرضی چلے، اس لیے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ تو حتیٰ، یہاں تک کہ ذاقو، انہوں نے ذائقہ چکھ لیا، بخسنا، ہماری پکڑ کا، ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ اگر وہ اللہ ہی راضی ہے ان کی نافرمانی پہ، تو کیوں پہلی قوموں پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ، عاد پہ، سمود پہ، یہ قوم فرعون پہ، سب پہ عذاب کیوں آیا؟ لہذا انہوں نے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ قل، آپ ان سے فرمائیں، حال کیا عندکم، تمہارے پاس، من علم، کوئی علم کی بات ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، علم ہے، آسمانی کتاب کسی پیغمبر کا کوئی علم ہے کہ یہ جو تم بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہو یہ حرام نہیں ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ، پس نکالو اس دلیل کو، لنا، ہمارے سامنے۔ اگر کوئی علم ہے تو لاؤ نہ، نکالو، میدان میں لاؤ، ہمارے سامنے لاؤ، میں پتہ چلے کہ یہ تمہارے پاس لکھت ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ اللہ خود جواب دیتے ہیں، ان نہیں تتبعون، وہ اتباع کر رہے، وہ اہل عرب جو ہیں مشرکین مکہ، وہ نہیں اتباع کر رہے، پیروی کر رہے، الا الظن، الا سوائے الظن، ظن، گمان، اٹکل پیچو، ٹیوے، یہ جو ہم لگاتے ہیں تکے، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر صرف گمانوں کی، خیالوں کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، سوائے اٹکل پیچو کرنے کے، سوائے اندازے لگانے کے، تکے لگانے کے، نہیں ہو تم لوگ سوائے تکے لگانے کے، خود گڑنے کے، یہی تمہارا پیچ ہے۔ آپ ان کو جواب دو، کل، میرے نبی اعلان کر دیں، فللہ، اللہ کی ہے، الحجۃ البالغہ، الحجہ، حجت، دلیل، اللہ کی جو دلیل ہے، جو حجت ہے، البالغہ، وہ بالغ ہے۔ بالغ ہوتا ہے پہنچی ہوئی، بالغ ہوتا ہے پختہ۔ جب بچہ پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بالغ ہو گیا ہے۔ تو یہ بالغ جو ہے نا، دلوں تک پہنچ جانے والی پختہ کامل دلیل اللہ کی ہے، جو آسمان سے جبریل لے کے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل دلوں کو پہنچنے والی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ، لَهَدَاكُمْ، ضرور تم کو ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہارا یہ اختیار چھین لیتا، جو تم ادھر شرک کی طرف بھاگتے ہو، پھر تم سارے ہدایت پہ آ جاتے۔ لیکن اللہ نے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی موت پیدا ہی تب کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ پھر وہ جنتیں انتظار کر رہی ہیں،
پھر وہ جن میں انتظار کر رہی ہیں، یہ زمائش کی گھڑی ہے، لہذا آخر پہ پھر ایک بار کہو کل، میرے نبی نے کہے ہلما، لاؤ نا، ہلما لے آؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین وہ گواہ، یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا کہ یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ بھئی اگر تمہارے پاس لکھت کونی، علم کی بات کونی، عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں، تو پھر گواہی لے آؤ نا، جن کے سامنے اللہ نے کہا ہو کہ یہ جانور حرام ہے، جب وہ 5 بچے دے دے تو تم بتوں کے نام پہ کر دیا کرو، یا جو بچہ ان کے اندر ہوتا ہے مردوں کے لیے عورتوں پہ حرام ہے، یہ بات اگر اللہ نے کی ہوئی ہے تو جن لوگوں کے سامنے کی ہے وہ گواہ لے آؤ۔ فَإِن شَاهِدُوا، اللہ کو ان کی نیچر کا پتہ تھا، اللہ کہتا ہے اگر وہ گواہ لے آئیں، کیونکہ آج کل کے زمانے کی طرح جو بندے شرک پہ ڈٹے ہوتے ہیں، برائی پہ، دنیا میں گم ہے، وہ جھوٹی گواہی پکڑ کے ضد میں حجت بازی میں گواہی دے دیتے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے فَإِن شَاهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے بھی دے نا تو اے پیغمبر اسلام فَلَا تَشْهَدْ، پس تو نے گواہی نہیں دینی معاہم ان کے ساتھ، پس آپ نے ان کی گواہی کی حمایت نہیں کرنی، اس لیے کہ فَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم نے اتباع کرنی ہے اخواء، خواہشوں کی۔ دیکھیں ان کے سارے دین کو اللہ خواہش کہہ رہا ہے، جو من میں آیا کر دیا، کوئی ضرورت نہیں قرآن کی، کوئی ضرورت نہیں آسمانی کتاب کی، پیغمبر کی دلیل کی، جو من میں آیا وہ خواہشوں کا دین ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نہیں تم اتباع کرو گے اخواء الذین، ان لوگوں کی خواہشوں کی، اللہ نے دین نہیں کہا، خواہش کا ہے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلا دیا ہے، قرآن کو نہیں مان رہے، آپ کے فرمان کو نہیں مان رہے، وہ اگر گواہی دے بھی دیں من گھڑت تو وہ صرف کیا ہوگا، گمان، جھوٹ گواہی دے رہے ہیں، تو آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی جو ہماری ایتوں کا انکار کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے آخرت میں، اس لیے ان کی اتباع نہیں کرنی۔ وَهُمْ، اور وہ لوگ بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، یہ عدل سے ہے، عدیل، عدل، برابر برابر، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعدلون برابری، وہ پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کا حصے دار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی گواہی کی بھی حمایت نہیں کرنی اور ان کی خواہشات کی بھی اتباع نہیں کرنی۔ آپ سبق کو دہرا لیجیے جی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے پیغمبر اسلام اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، جھوٹا کہہ دیں، نہ مانیں، فَقُلْ، تو آپ ان کو جواب دیں ربکم ذو رحمت واسعۃ، تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد، اور نہیں وہ ہٹا سکیں گے، ٹال سکیں گے، بخش ہو اس کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو، عن القوم المجرمین، جرائم پیشہ قوم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جب وقت آ جائے گا عذاب آئے گا، پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب مشرک لوگ کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من شیئن، کسی چیز میں سے بھی ہم حرام نہ ٹھہراتے، یہ اللہ کی مرضی ہے تب ہم کر رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا تھا اور اپنی خواہشوں کو وہ اللہ کی مشیت اور رضا کہتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو، انہوں نے ذائقہ چکھ لیا تھا، بخسنا، دنیا میں ہی ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا تھا، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کی پکڑ آنے والی ہے، اللہ بھی ان پہ رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ڈھیل دے رہا ہے۔ کل، پھر ان سے پوچھے، آل عندکم، کیا تمہارے پاس من علم، کوئی علم ہے؟ آج بھی کوئی اپنا عمل کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے بات کرے تو علم کی بات ہے، علم وہ ہوتا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے، اس میں اگر موجود ہے قرآن حدیث میں وہ علم اور دلیل ہے،
تو ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے فتخرجوہ، پس نکالو نا، خارج کرو، نکالو لنا ہمارے سامنے، ہمارے لیے وہ نکالو، بیر دو ہمارے سامنے۔ اللہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے، ان تتبعونا، نہیں وہ اتباع کر رہے، الا الظن، صرف ظن، گمان، اندازے، تکے، ٹیوے یہ وہ لگا رہے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ، کہہ دو نہیں ہو تم، الا تخرصون، سوائے اٹکڑ پیچو، تکے لگانے کے، یعنی یہ ہوتا ہے اپنے پاس سے بات کرنا۔ یہ خرص کہتے ہیں کوئی چیز جس کا کوئی وجود نہیں، اس کو اپنے الفاظ میں اندازے سے کہہ دینا، تو وہ تم اندازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ کل ساتھ یہ کریں فللہ، اللہ کی ہے الحجۃ البالغہ، بالغ دلیل، کامل دلیل، دلوں تک پہنچ جانے والی پختہ دلیل اللہ کی ہے، جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، اور تم اس کی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکے۔ ولو شاء اللہ، ہاں اگر ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم، ضرور تم کو ہدایت دے دیتا، وہ تمہاری فطرت فرشتوں والی بنا دیتا، پھر تم ہدایت پہ ہوتے، اجمعین، سب کو وہ ہدایت دے دیتا۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کی تڑپ لے، وہ راستے کو ان کو چلاتا ہے جو چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ بندے نماز پڑھنی ہے، اٹھے نا، وضو کرے، راستے کی طرف چل پڑے، اللہ ہدایت دے گا، توفیق دے گا، رحمت پکڑ کے لے آئے گی۔ جب تم نیند کو ترجیح دو گے تو پھر ہدایت کدھر سے آئے گی؟ قل، ایک بار پھر کہ ہلما، لاؤ، ہلما یہ رب کا عام لفظ ہے، لاؤ ہمارے سامنے، ہلما لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ گواہ، یشہدون، جو گواہی دیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا، یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور وہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہو، تو لاؤ وہ ہمارے سامنے۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا فَإِن شَاهِدُوا، وہ اتنے ضدی ہیں، پس اگر وہ گواہی دے بھی دیں جھوٹی، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہوں میں نہ ہونا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ اتباع کرنا، پیروی کرنا، احواء، خواہشوں کی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہشیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، والذین، اور وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم، وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔